جب رجب کا چاند نکلتا تھا تو اس وقت یہ خاص طور سے ایک دعا علاوہ پڑھتے تھے، وہ دعا والی تو ہے ہی دعا، یہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں برکت دے، وہ تو برکت والا ہے ہی، تو آپ نے برکتیں مانگی ہے رجب اور شعبان میں، دعائیں قبول ہو گئی، اور کیا کیا برکتیں اللہ نے عطا فرمائی ہوں گی کیا پتہ ہے۔ اور ایک برکت تو سبوں کے سامنے ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ نے معراج فرمائی اور تشریف لے گئے آسمانوں میں، کتنی برکت ہوگی اس میں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عرش مجید تک پہنچے، ہم کلام ہوئی، سب کچھ دیکھ لیا۔ اب یہ الگ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رات کے کتنے حصے میں وہ معراج ہوئی، اس کے بارے میں تو بہت ساری تحقیقات ہیں، اور کیا کیا لکھا ہے، علماء نے اپنے اعتبار سے لکھا ہے، بزرگوں نے اپنے اعتبار سے لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ رات کا ایک حصہ تو تھا، لیکن حقیقت میں وہ ہزاروں برس تھے، کیا ہزاروں برس تھے۔ پھر مثالیں بھی دے دی سمجھانے کے لیے بہت ساری، اس میں ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے گھڑی میرے سامنے ہے، 8:15 کے آس پاس اس میں ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد یہ 8:15 ہوں گے، 9:15 ہوں گے، 2 گھنٹے ہوں گے، 10:15 ہوں گے، یہ تو چلتا رہے گا نا کارخانہ۔ لیکن بالفرض اگر آپ نے سیل نکال کے رکھ دیا، اس کو جیب میں رکھ دیا، تو جہاں یہ سوئیاں ہیں یہ وہیں رہیں گی، 12 بجے آ جائیں گے وہیں ہوگی، آپ 1-2 بجے آئیں گے تو یہیں میں رہیں گی۔ تو یہ بعض علماء کرام نے سمجھانے کی کوشش کی، گویا کہ ایک غیبی طاقت سے یہ کائنات چل رہی ہے، تو جس غیبی طاقت سے یہ کائنات چل رہی ہے، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں اور میوے تیار ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ جو غیبی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ آپ تشریف لے گئے معراج پر، اس غیبی طاقت کو آپ نے منقطع کر دیا، کیا کر دیا، گویا سمجھانے کے لیے اس دنیا کی سیل اللہ نے نکال کے رکھ دی، تو جو چیز جہاں تھی وہ وہیں رہی، جو سویا ہوا تو وہ سویا ہوا رہا، تو جو چھوٹا تھا وہ چھوٹا ہی رہا، آپ نے برتن میں دودھ رکھا تھا، جیسا رکھا تھا وہ ویسا ہی رہا۔ اب کتنے برس ہوئے، ہزاروں برس ہو گئے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ تو ہزاروں برس تھے، کیا تھے، لیکن یہاں وہی رات کا ایک حصہ ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رات کو دیکھا سونے کے وقت میں، یعنی عشاء کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، صبح کو میں نے دیکھا وہیں تھے، آپ وہیں تھے۔ تو یہ کائنات کا نظام ایسے چلایا۔ میرا خلاصہ ہے کہ رجب بھی بابرکت ہو گیا، شعبان بھی بابرکت ہو گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو رجب میں 1 رات کا واقعہ پیش آیا، شعبان میں پھر 1 رات کا، جسے شب برات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں سب حضرات جانتے ہیں کہ عرب میں جو ایک قبیلہ تھا، بہت بھیڑ بکریاں ان کے پاس تھی دوسروں سے زیادہ، قبیلہ بنو کلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات آتی ہے کہ جو قبیلہ ہے، ان قبیلے والوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور بھیڑ ہیں، تو ان بکریوں اور بھیڑ کے اوپر جتنی روئیں ہیں، جتنے بال ہیں، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ میری امت کے افراد کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک برکت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلغنا رمضان، رمضان تک ہم کو پہنچا لیجئے۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمر میں برکت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہاں بھی تو مانگ رہے ہیں۔ بلغنا رمضان کا مطلب ہے کہ رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، بلکہ پہلے رمضان گزاریں، اس کے بعد اگر مقدر ہو تو لے لے، لیکن کم از کم رمضان تک ہم پہنچا دیجئے ہم کو، ہمیں ہماری عمر میں اتنی برکت دے دیجئے کہ رمضان ہم کو مل جائے، رمضان ہم کو مل جائے۔ تو آپ نے خود فرمایا میری امت کو اگر معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو میری امت گھبرائے گی نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اب کیا ہوگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان کو لمبا کر لیں، کیا کتنا لمبا کر لیں، سارا سال رمضان ہو جائے، سالہ سال، اور ہمیں حکم دے دیا جائے پورے سال روزہ رکھو اور پورے سال تراویح پڑھ لو اور نمازوں کا اہتمام کر لو۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا اگر معلوم ہو جائے، کیا اس سے ہمیں معلوم، اور نفسی نفسی ہی یہ مہینہ ایسا ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، ساری روایتیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔
رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور شریر جنوں کو بھی بند کیا جاتا ہے، بھیڑیوں میں سمندر میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے سینٹرل جیل، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر لیتے ہیں۔ پھر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ یہ ساری رحمتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اسی مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، اس میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت فرمائی، وجہ سے سارا سال ہی اللہ کا ہے، لیکن آپ نے رمضان کو خاص طور سے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، کتب علیکم صیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی اس کو رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ یہ ہماری اوپر کوئی مصیبت ہے اور کوئی سزا ہے، نہیں، سزا نہیں ہے، نعوذ باللہ مصیبت نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور صرف اس امت کے لیے خاص نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے ان لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا تھا جو آپ سے پہلے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ عمل تو انہوں نے بھی کیا، حالانکہ ہمارا ثواب اس سے زیادہ ہے، مزدوری تو ہماری زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔ لعلکم تتقون، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی آئے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، گناہوں سے بچنے کا ایک مادہ تمہارے اندر آ جائے۔ تو یہ فرمائے یہ رمضان اس لیے ہم نے رکھا ہے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، کیا لوگوں یہ چند دن ہیں، کیا مطلب ہے کہ ان دنوں کو غنیمت سمجھو، معلوم نہیں آئندہ جب رمضان آئے گا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ چند دن ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے کمپنیاں دنیا میں بند ہو جاتی ہیں نا، کوئی کمپنی چلتی رہتی ہے 10 سال 12 سال پھر بند ہو جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں کمپنی بند ہو گئی، فلاں کمپنی، اب اس کا جو سامان آتا تھا مارکیٹ میں وہ نہیں آئے گا، یہ وہی مجھے کہہ رہا تھا۔ تو جب کوئی کمپنی بند ہو جاتی ہے اور وہ اچھی کمپنی ہوتی ہے، اس کی چیزیں بہترین ہوتی ہے، تو جب کسٹمر جاتا ہے دکاندار کے پاس کہ مجھے فلاں چیز دے دیجیے، تو اس سے کہتا ہے یہ لے لو، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کمپنی بند ہو گئی ہے، ہمارے پاس کچھ چیزیں رہ گئی ہیں پرانا اسٹاک، کمپنی تو بند ہو گئی، اب میرے پاس اور 2-3 پیس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی مجھے دے دو، کیا غنیمت ہے، تو اٹھا کے رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، میرے بندو یہ چند دن ہیں گنے چنے، کیا تو مطلب تو یہ کہ ان کا غنیمت جانو، اور ایک دن تو کیا 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ 3 قسموں کا ہے، کس کا؟ یعنی روزے کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، یعنی ویسے تو نفل وغیرہ وہ تو الگ ہے، یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں، کیا میں نے کہ عوام کا روزہ، کیا عوام کا روزہ تو بس یہ ہے کہ صبح سے شام تک کچھ کھائیں گے نہیں، بس روزہ ہے روزہ، اور بہت زور زبردستی کر کے تراویح پڑھ لیں گے، اور 5 نمازیں تو ویسے پڑھ ہی لیتے ہیں، باقی اوقات میں کبھی غیبت کریں گے، کبھی بدنگاہی ہوگی۔ اور ایک صاحب تو مجھے ملے 1-2 سال پہلے، اس نے کہا عام دنوں میں تو میں 1 فلم دیکھتا ہوں، لیکن رمضان میں دن میں 2 فلمیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ٹائم پاس ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ روزہ ہی کام ہوا ہے نا، وہ تو سمجھا ہی نہیں، اس نے سمجھا پر روزہ اتنا ہے کہ بس کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، اب جو روزے کی روح ہے وہ تو حاصل ہی نہیں۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ عوام کا روزہ ہی ہے، وہ اسی کو روزہ سمجھتے ہیں، بس کچھ کھا پیوں گا، باقی جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اس کے بعد آتا ہے خصوصی روزہ، خاص لوگوں کا، کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، کیا میری کان کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری دل دماغ کا بھی روزہ ہے، یہ خواص ہے۔ تیسرا اخص و خواص، کیا اولیاء انبیاء اونچے درجے کے، تو فرمایا کہ ان کا روزہ تو یہ ہے کہ ان کا دل مبارک بھی کسی اور طرف مشغول نہ ہو جائے، کیا گناہ ونا تو وہاں ہے ہی نہیں، لیکن ان کی توجہات بھی سب اللہ کی طرف مرکوز ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے مشغول ہونے کے باوجود، کائنات میں اتنا مشغول کون ہوگا؟ جن کو سارے کائنات کی ذمہ داری ڈالی ہو وہ مشغول ہوں گے نہیں۔ آپ اعتکاف فرماتے تھے، پورے 10 سال آپ نے اعتکاف فرمایا مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، اور وہ جگہ آج بھی متعین ہے، انہیں معلوم ہے جہاں آپ اعتکاف فرماتے تھے، وہاں ایک پلر آج بھی لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے حاجی اسطوانۃ السریر۔ سریر کے دن چارپائی کو، یعنی یہاں چارپائی بچتی تھی، یہاں بستر لگایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ یہاں اعتکاف فرماتے تھے۔ تو پھر آپ جو اس کو باندھتے بھی تھے چٹائی وغیرہ سے، ظاہر سی بات وہاں کون آتا؟ صحابہ ہی تو آتے۔ یہ ہے وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پورے مشغول اپنے مولا کی طرف۔ فرمایا کہ ہے خاص الخاص کا روزہ، کس کا؟ خاص الخاص کا روزہ۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ سوال جنات کا، انسان کا تذکرہ کیا، فرشتوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور دوسری جو مخلوقات ہے یہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق اللہ کی نماز پڑھتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، چاہے گھوڑے ہوں، چاہے گدھے ہوں، چاہے بیل ہوں، چاہے چرندے پرندے، سارے اپنے اپنے اعتبار سے، حتیٰ کہ درخت بھی کیا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم وہ درخت جو زمین پر پھیلتے ہیں، جیسے کدو کا درخت ہے اور ایسے خربوزے کا درخت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو نجم کہتے ہیں۔ شجر کہتے ہیں جو تنوں پر کھڑے رہتے ہیں، چاہے آم کا درخت ہو، سیب کا درخت ہو، اخروٹ کا درخت ہو، یا جو بے پھل ہو، کوئی بھی درخت ہو، کیکر ہو، کچھ ہو، سفیدہ ہو، چید ہو، یہ سارے، یہ بھی درخت سجدے کرتے ہیں، یہ بھی سجدے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن صرف تذکرہ کے انسان اور جنات کا، اس کی وجہ یہ ہے محشر کے میدان میں جو حساب لگے گا وہ لگے گا جنات اور انسان کا۔ کس کا؟ جانوروں کا بھی لگے گا تو مختصر ہوگا۔ جانوروں کا حساب کیا ہوگا؟ جانوروں کا حساب یہ ہوگا کہ ظلم کا حساب، کیا، کس جانور نے کس جانور پر ظلم کیا ہے، بس ظلم کا حساب ہوگا۔ اس کے علاوہ بس کونوا ترابا، آواز آئے گی مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانوروں کی مٹی ہو جائے گی، ختم۔